الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والشكر لله شكرا عظيما واجبا، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. صدق الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आज 23 रमज़ानुल मुबारक जुमे का दिन है, और मुमकिन है, हो सकता है कि ये इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा हो। ये भी मुमकिन है कि आइंदा जुमा हमें मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन रूहानी बहारों से कभी भी महरूम न फरमाए।
انسان کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہوں سے بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی نہیں ہے تو خطا سے، گناہ سے، غلطی سے پاک اور معصوم نہیں ہے۔ ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اور یہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے بندے کی، انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ نیکی کا جذبہ بھی اور برائی کی طاقت بھی، اسی لیے تو پھر انسان اس دار الامتحان میں امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر صرف اس میں نیکی کا جذبہ ہو، برائی کی طاقت نہ ہو تو یہ فرشتہ ہے، اور اگر صرف اس میں برائی بھر دی جائے، گناہ بھر دیے جائیں، نیکی کی طاقت اور جذبہ اس کے سینے میں موجود نہ ہو تو پھر یہ سراسر شیطان ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اللہ نے دی ہیں، گناہ کی طاقت بھی، نیکی کی طاقت بھی، اچھائی بھی، برائی بھی، حسنات اور سیئات کے بیچ میں یہ سفر کر رہا ہے۔ گناہ تو بہرحال ہو جاتے ہیں، بہت قیمتی لمحات انسان کی زندگی میں اللہ اسے دیتے ہیں، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، بڑی عظمت والا، شان والا، برکت والا، ایک عمل وہاں پہ لاکھوں کے برابر ہے۔ انسان ہے بڑا بچ کے نظر کی حفاظت، بدن کی حفاظت کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے، غلطی اور خطا اس سے ہو سکتی ہے، سفر حج میں بھی، سفر عمرے میں بھی۔ رمضان المبارک کی بڑی برکت والی ساعات ہیں، شہری میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پورا دن قبول ہوتی ہیں، افطار میں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں۔ ابھی جمعہ میں ایک گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، قدم قدم پر۔ لیکن انسان خطا کار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے یہ لمحات، قیمتی لمحات ضائع کر کے غفلت میں گزر جائیں۔ تو اللہ نے معافی کے لیے دو راستے بتائے ہیں۔ سورہ انفال 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ انہیں کیوں عذاب دے گا اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں کیوں عذاب دے گا اگر یہ استغفار کرنے والے، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہوں۔ گناہوں کی معافی کے دو راستے بتائے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور دوسری استغفار۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے، آپ اپنے روضہ مبارکہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ جب تک صحابہ کرام کے بیچ میں آپ موجود تھے، ان صحابہ کرام کو دو راستے ملے ہوئے تھے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، اور دوسرا استغفار۔ آج امت کے سامنے، امت کے پاس گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہے، اس کے پاس بھی گناہوں سے خلاصی، گناہوں سے معافی کا راستہ موجود ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔
استغفار جسے آپ کہتے ہیں توبہ. توبہ کا مطلب ہے واپس پلٹ جانا، واپس آ جانا. اللہ سے دور چلا گیا، باغی ہو گیا، نافرمان ہو گیا، عاصی ہو گیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری. آج بڑھاپے کے بعد کمزور ہو کے واپس پلٹ آیا، اسے تائب کہتے ہیں. اس کا یہ واپس پلٹنا توبہ کہلاتا ہے. اب یہ جب پلٹ کے اپنے اللہ کی طرف آتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے پلٹنے والا، گناہ سے رجوع کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. لاؤ دنیا میں کوئی ایک باپ دکھاؤ کہ ساری زندگی بیٹا اس کی نافرمانی کرے. وہ ایک ماں دکھاؤ کہ اگر اس کی زندگی ساری اس کی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں گزری ہو. ایک خاوند دکھاؤ، ایک بیوی دکھاؤ، اولاد دکھاؤ، اگر کسی ایک طرف سے تعلقات میں ٹوٹ پیدا ہو جائے، آپس کے رشتے میں دراڑ پڑ جائے، خلا پیدا ہو جائے، تو پھر آج ہمارے کان سنتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. باپ وصیت کر کے جاتا ہے میں اگر مر جاؤں تو میرے فلاں بیٹے کو میرے جنازے کی موت کی اطلاع نہیں دینا، اگر اطلاع ہو جائے اسے میری چارپائی اٹھانے کی اجازت نہ دینا، اگر وہ آ جائے میرے جنازے میں اسے کندھا دینے کی اجازت نہیں دینا، اسے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دینا، اسے قبر میں اتارنے کی اجازت نہیں دینا. ہے یا نہیں آج؟ کیوں؟ اب تک کہاں تھا؟ ارے آپ کی 40 سال اس نے نافرمانی کی، 50 سال کی، 60-70 سال کی، آپ نے تعلق توڑ دیا اور ایسا توڑ دیا کہ زندگی، خوشی، غم، تعلقات ختم. یہاں تک کہ موت پر بھی آپ نہیں چاہتے کہ میری موت کے بعد وہ میرا چہرہ دیکھ سکے. آؤ اپنے رب کی طرف. وہ کیسے محبت کرتا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سورہ نور کی آیت 31 پڑھیے. اے ایمان والو سارے اکٹھے ہو کے پلٹ آؤ میری طرف، اپنے اللہ کی طرف گناہ کر کے واپس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں. قرآن مجید میں 89 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. سب سے آخر میں جا کے 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم کی آیت 9، اس کے اندر آپ پڑھیے ذرا 8، 9، 10 ان آیات کو پڑھیے. یہ آخری خطاب ہے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے جو ایمان والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب کیا ہے؟ اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے آپ کو بڑا ناراض کیا، ساری زندگی میں آپ سے ناراض رہا، آپ کو ناراض کیا، کبھی ایک لمحے کے لیے آپ کی محبت کا خیال میرے دل میں نہیں آیا. میں نے آپ کے حکموں کو پامال کیا، نمازیں میں نے نہیں پڑھی، ان کا مذاق میں نے اڑایا، روزے میں نے نہیں رکھے، ان کا مذاق اڑایا، حج و زکوٰۃ صدقہ میں نے نہیں کیا. ہاں جہاں میرا نفس چاہتا تھا، میرا جی چاہتا تھا، میں نوٹوں کی بارش کر دیا کرتا تھا. عورتیں ہوتی تھیں، معاشرے کی بیٹیاں ہوتی تھیں، معاشرے کی بیٹیاں ہوتی تھیں جنہیں اسلام نے عزت کا تاج پہنایا تھا. میں عیاشی کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے ان کے سروں کے اوپر نوٹوں کی بارش کیا کرتا تھا. میرا پیسہ شراب پہ خرچ ہوتا تھا، زنا بدکاری پہ خرچ ہوتا تھا. جہاں آپ کی ناراضگی ہوتی تھی میرے ہاتھ کھلے تھے، میں وہاں خرچ کیا کرتا تھا، کبھی میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. آج تھک چکا ہوں اللہ،
اپنے دل کو سیاہ کر کے آ چکا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، بائیں دیکھتا ہوں کوئی مسکرانے والا نہیں، سامنے دیکھتا ہوں کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بڑھانے والا۔ وہ بیوی جو محبت کے دعوے کیا کرتی تھی آج مجھے کہتی ہے نکل جا، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، ہر وقت گھر کے اندر تیری بحث و تکرار رہتی ہے، تجھ سے جان بھی نہیں چھوٹتی۔ اولاد بھی تنگ ہو کے کہتی ہے اللہ میں نے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، ساری محبتیں جھوٹی نکلی، سب جھوٹے نکلے، کوئی آج مجھے دلاسا دینے والا، سینے سے لگانے والا، پاس بٹھانے والا، اور میرے ہاتھ چل ہو چکے ہیں، میرے منہ میں نوالا ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے مسکرا کے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک تو ہے نا، اور تو دنیا کی ساری مخلوقات سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ 70 مائیں کیا ہوتی ہیں؟ کائنات کی ساری ماؤں کو اکٹھا کر دو۔ جب اللہ خود کہتا ہے میں نے محبت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ زمین کی ماؤں پہ اور دوستوں پہ اور ساری مخلوقات پہ تقسیم کیا، اس محبت کا نتیجہ ماں کی ممتا کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، بیوی کی محبت کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، باپ ماں کی اولاد اپنی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کی ماں باپ کے لیے قدر، استاد کی محبت شاگردوں کے ساتھ، شاگردوں کی استاد کے ساتھ۔ یہ دنیا کی ساری محبتیں اکٹھی کر دی جائیں، یہ محبت کا 100واں حصہ ہیں، 99 حصے میرا رب کہتا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، میں نے بڑے گناہ کیے اللہ، شرم آتی ہے آ جاتے ہوئے۔ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب، میرے پیغمبر، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ جو علماء ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو متقی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ سمجھی اس آیت کے بارے میں، فرمایا قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اور دل کو تسلی اور دلاسا دینے والی آیت سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے میرے پیارے حبیب، میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی، جنہوں نے اعمال نہیں کیے، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہوں کے پہاڑ کھڑے کیے، ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، ان بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری نافرمانی کی نا، تمہیں معاف ماں نہیں معاف کرے گی، تمہیں باپ معاف نہیں کرے گا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک لمٹ کے بعد معاف نہیں کرے گی، لیکن میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تم سے حساب لینے والا ہوں۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر کے آج لوٹ آؤ، کہہ دو اے اللہ میں گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے گناہ، کتنے گناہ، زمین سے لے کے آسمان کی فضا خلا گناہوں سے بھر دو، کہہ دو اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دوں گا۔ کیسے معاف کروں گا؟ صرف معاف نہیں کروں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شرک کرنے والا، روئے زمین کا سب سے بڑا مجرم، قتل کرنے والا، ایمان کے بعد سب سے بڑا مجرم، زنا بدکاری کرنے والا، عزتوں کے ساتھ کھیلنے والا، یہ جب آتا ہے الا من تاب، توبہ کی، آمن ایمان لایا، عمل عملا صالحا نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئات
سیئاتہم حسنات. لاؤ نا ایسا اعلان کرنے والا دنیا میں کوئی ہے جو کہے کہ میں نے تمہاری نیکیوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا. معاف کرنا تو چھوٹی بات ہے، وہ تو کوئی بھی گناہ کی توبہ کرے معاف کر دوں گا. بنی اسرائیل کے گناہگار نے توبہ کی معاف کر دیا، وہ تو کوئی بھی کرے کر دوں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ امت میری بڑی پیاری امت ہے، اس کے ساتھ میری محبت سب سے زیادہ ہے. ساری امتوں کا میں نے تاج عزت کا اس کے سر پہ رکھا ہے، تو میں انہیں عزت بھی زیادہ دوں گا. گناہ صرف معاف نہیں کروں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آج تک زندگی میں گناہ کرتے رہے، فرشتوں نے ان کے سیاہ اعمال، ان کے گناہوں کو صحیفوں میں لکھا. میں ان فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ ان گناہوں کو تم مٹاؤ. نہیں نہیں، میں خود اس گناہگار بندے کو جو پلٹ کے آیا توبہ کی اس نے، اس کے گناہوں کے صحیفوں کی سیاہی کو اعمال صالحہ کی نورانیت کے ساتھ بدل دوں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. معاف کر دے گا اللہ. لیکن آج جاگ جاؤ، واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ آخری خطاب ہے ایمان والوں کے ساتھ قرآن مجید میں. اے ایمان والو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، خالص توبہ کرو. ہوگا کیا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات. اللہ تمہیں جنتوں میں، باغوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتها الانہار. جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کس دن؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو رسوائی سے بچائے گا. آج دنیا کی رسوائی چند لوگوں کے سامنے کی رسوائی ہے. چند لوگوں کے سامنے جو آپ کو جانتے ہیں ان کے سامنے کی بے عزتی ہے. لیکن اس دن کی بے عزتی کو سامنے رکھیے جس دن کا بے عزت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری شخص تک، جس میں انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، مفسرین، علماء، مجتہدین ہوں گے. ان صلحاء اور ان بابرکت شخصیات کے سامنے، اور جہاں ہمارے ماں باپ کھڑے ہوں گے، جہاں ہمارے بہن بھائی کھڑے ہوں گے، جہاں ہماری اولاد ہوگی. آج کی ذلت چند لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے. اس دن کی ذلت اور رسوائی علی رؤوس الاشہاد، ساری انسانیت اور جنات کے سامنے کی رسوائی ہے. جس دن کی رسوائی کے بارے میں میں اور آپ کیا حقیقت جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. سورہ شعراء میں الفاظ موجود ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس دن مجھے رسوائی سے بچا لینا. ایک پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ مجھے بے عزتی سے بچا لینا. توبہ کرو، اللہ گناہ معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. اللہ اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عزت کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب کرے گا. اللہ نور تام عطا فرمائے گا. ساری دنیا اندھیرے میں ہوگی، منافق اندھیرے میں ہوگا. اگر تمہارے پاس ایمان رہا اور تم نے توبہ کی، پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو اللہ ایسی عزت دے گا، ایسی روشنی تمہارے پاس ہوگی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اے اللہ ہماری روشنی کو ہمارے لیے مکمل فرما. جس دن منافق آ کے پیچھے آئے گا اور کہے گا انظرونا، ارے بھائی تھوڑا ہمیں بھی دیکھو نا، کچھ ہمیں بھی لفٹ دو، کچھ ہماری طرف بھی توجہ کرو. نقتبس من نورکم. آج ہم اندھیرے میں ہیں، ہمارے پاس روشنی لائٹ نہیں ہے، تم کچھ روشنی ہمیں دے دو. قیل ارجعوا وراءکم. جاؤ پیچھے جاؤ، اپنا نور، اپنی روشنی اپنے پاس تلاش کرو. فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دن کیا ہوگا؟ بیچ میں ایمان والوں کے اور ان منافقوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دیوار کھڑی کر دے گا. اللہ ایک دیوار کھڑی کر دے گا، حجاب اور پردہ قائم کر دے گا. جاؤ جاؤ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہماری روشنی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے.
پلٹ آؤ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، کیا ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگ کے تو دیکھو نا، اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل نہ حل کر دے پھر کہہ دینا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری قوم اللہ سے معافی مانگو۔ کیا ہوگا اگر ہم معافی مانگ لیں؟ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس امت کے ایک ہیرے ہیں، ہیرے۔ کوئی ایسی تصنیف نہیں ہے کسی فن میں، شرعی علم میں، جو ابن قیم جوزی نے نہ کی ہو رحمہ اللہ۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں ایک آزاد آدمی تھا، مرضی کی زندگی گزارتا تھا، مجھے ایک بچے سے عبرت ملی، جس بچے نے گھر میں کوئی مستی کی، شرارت کی، ماں نے ہاتھ سے پکڑ کے جھٹک کے گھر سے باہر نکال دیا اور دھکے دے کے کہا کہ واپس نہیں پلٹ کے آنا گھر کی طرف۔ وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے اماں دروازہ کھول دے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، نابالغ ہے، غیر مکلف ہے، امی جی دروازہ کھول دے، پھر نہیں کروں گا۔ پھر دروازے پہ دستک دیتا ہے، دستک دیتا ہے، دستک دیتا ہے، میں کھڑا ہوں گلی کے کونے پر دیکھ رہا ہوں۔ ماں دروازہ کھولتی ہے، لاتوں سے مار کے گھسیٹ کے اس کو دور گلی کی نکڑ پہ چھوڑ کے آ جاتی ہے، جا واپس پلٹا تو میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بچہ وہاں گیا، مار کھا کے روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، دیر کے بعد اٹھا، میں دیکھتا ہوں یہ کس طرف جائے گا، پھر اس کے قدم اپنے گھر کی دہلیز کی طرف چل پڑے، گھسٹتا ہوا آیا، پھر دروازے پہ دستک دی، شاید ماں کو رحم آ گیا ہو، ماں نے دروازہ کھول کے پھر پیٹا، پھر پیٹا، تو وہ کہتا ہے اماں جی اتنی بار کھانے کے بعد میرے پاس یہ راستہ ہے، میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، جا کے لوگوں سے بھیک مانگ کے کھانا کھاؤں اور کسی جگہ چوراہے پہ پڑا رہوں موت کے انتظار میں، مجھے سب کچھ مل جائے گا، بھیک بھی مل جائے گی، کھانا بھی مل جائے گا، دانا پانی بھی مل جائے گا، پتہ نہیں جی سکوں گا یا نہیں، لیکن اللہ اے میری ماں، اے میری ماں، آپ کی محبت اور شفقت مجھے دنیا میں اس گھر کے سوا کہیں نہیں مل سکتی، میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گا، بس اس شفقت کے لیے واپس آیا ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں اس بچے کی یہ ضرب تھی، اللہ نے شاید اس بچے کا یہ معاملہ اور ماں کی یہ پٹائی میرے دل کی دنیا کے بدلنے کا سبب بنا دی تھی۔ بس میں نے کہا ابن قیم آنکھ کھول، ایک معصوم بچہ کہہ رہا ہے، اگر ماں نے دھتکار دیا تو میرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، لیکن شفقت کا دروازہ بند ہو جائے گا، محبت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ماں کی ممتا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابن قیم سوچ کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا، اگر اللہ نے دروازہ بند کر دیا اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد تو جائے گا، زندگی گزارے گا، عیاشی کرے گا، کتنی کرے گا، تمہارے لیے رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ساری زندگی تھک کی زندگی گزارو گے، تھک جاؤ گے۔ فرمایا واپس آ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، جو بندہ روٹھا ہوا ہے اللہ سے ناراض ہے، جب یہ پلٹ کے آتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، لَلَّهُ أَفْرَحْ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ۔ صحابہ تمہیں پتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، ایک گناہگار جب واپس آتا ہے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آج نوجوان بیٹا گم ہو جائے، ماں انتظار کرتی ہے، دنیا اس کا غم بھول جاتی ہے، ماں کے دل میں یہ غم موت تک رہتا ہے، جب بھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید میرا بیٹا آ گیا ہو۔ 40 سال گزر گئے، دیکھو نا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو 40 سال کا عرصہ گزرا، آنکھیں سفید ہو گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، دم گھٹنے لگا، لیکن مایوسی نہیں، آئے گا کبھی یوسف آئے گا، کبھی آ جائے گا نا، کبھی آئے گا۔ ایک موقع پر صرف یہ بات کی، اللہ 40 سال سے ایک بوڑھا باپ رو رہا ہے اور آپ کو اس پہ ترس نہیں آیا؟
40 سال سے میں رو رہا ہوں۔ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے حضرت جبرائیل کو فوراً بھیج دیا، دیر نہیں لگی، حضرت جبرائیل فوراً آ گئے۔ حضرت اللہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے، ایسے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے، اس کی ساری زندگی اللہ کی طاعت میں گزری اور نبی ہے، بیٹے کا غم اور درد ہے، اللہ نے نہیں بھلایا۔ میرا رب آپ سے کہہ رہا ہے جبرائیل جا کے کہہ دے اس بوڑھے یعقوب کو کہ 40 سال ہوئے نہیں، یوسف زندہ ہے، میں اسے لاؤں گا ضرور۔ سارے بیٹے کہہ رہے ہیں کیا بھیڑیا کھا گیا، زندہ نہیں رہا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا نہیں مجھے انتظار ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ یقین ہے آج یعقوب اگر یوسف فوت ہو چکا ہوتا، لو کان یوسف میتا لاحییتہ لک، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا؟ اگر یوسف آج دنیا میں زندہ نہ ہوتا، میں آپ کے اس رونے پر، آپ کے اس جذبے پر، آپ کی اس دعا پر، آپ کی اس تضرع اور گڑ گڑاہٹ پر اسے زندہ کر کے آپ کے سامنے لے آتا۔ ملایا یا نہیں ملایا؟ میرے اور آپ کے لیے عبرت چھوڑ دی۔ 5000 سال سے زائد کا عرصہ بیچ میں گزر چکا ہے، آج یہی پیغام سورہ یوسف دے رہی ہے، نہیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، سب سے مایوس ہو جاؤ، اللہ سے نہیں ہونا۔ ابن قیم فرماتے ہیں اگر اللہ نے میرے دل کی دنیا کو بدلا ہے، قرآن کی تفسیر کی خدمت کی، زاد المعاد تفسیر کی کتاب ہے حضرت کی، فرمایا اس کے پیچھے اس بچے کا ایک جملہ تھا، اللہ اپنے بندے کے پلٹنے پر، اس کے توبہ پر، اس کے واپس آنے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحرا کا سفر، جنگل کا سفر کرنے والا شخص اونٹنی پہ سامان لادے ہوئے، کھانا پینا سب کچھ اسی کا ہے، رخت سفر اسی پر ہے، راستے میں رکا، اونٹنی کو کھڑا کیا، نیند آ گئی، سو گیا، آنکھ کھلی، دیکھا اونٹنی غائب ہے، سامان نہیں ہے، بھوک پیاس، ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے اس کی اونٹنی غائب ہے، تھک کے بیٹھ گیا، ابھی موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے زمین پہ لیٹ گیا، ابھی اسرائیل آئے گا، روح قبض کر کے چلا جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھک ہار کے جب یہ زمین پہ لیٹا، آنکھ کھلی، اس کے سامنے اس کی سواری ساز و سامان کے ساتھ سامنے موجود کھڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ نا یہ کتنا خوش ہوگا، اس کی دوبارہ زندگی واپس آ گئی، بھوک پیاس سے بچ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس آدمی کی گمشدہ اونٹنی اور سامان ملنے پر یہ اتنا خوش نہیں ہوا جتنا روٹھا ہوا گناہگار بندہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اللہ اس بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک غفلت میں گزرا، کوئی نہیں، آ جاؤ، آج بھی باقی ساعات موجود ہے، زندگی کی رمق باقی موجود ہے، جاگ جاؤ، آنکھ کھول دو۔ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی کون ہے؟ ایک بدماش آدمی ہے، خنجر اپنے پاس رکھتا ہے، جو بات کرتا ہے زبان کاٹ دوں گا، گلا کاٹ دوں گا، آنکھ نکال دوں گا۔ حدیث کے امام ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، شعبہ ابن الحجاج، سواری پہ سوار جا رہے ہیں، محدث ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، امت کا محسن ہے، جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسلمہ نے راستے میں روک لیا، سواری کی لگام پکڑی اور فرمایا مجھے کوئی حدیث بیان کرو۔ حضرت نے فرمایا راستوں میں حدیثیں نہیں بیان کی جاتی، حدیث کا کوئی ادب ہوتا ہے، حدیث عام کسی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا ادب ہے۔ مجلس میں آؤ، میں وضو کر کے تیاری کر کے پھر حدیث بیان کیا کرتا ہوں۔ خنجر نکالا، حدیث بیان کرتے ہو یا گلا گھونٹ دوں اور گلا کاٹ دوں؟
حضرت نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا رخصت ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی میں جو آتا ہے کرو۔ حدیث بیان کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دل پہ چوٹ لگی، پلٹ آئے، خنجر ہاتھ سے نیچے گزرا، حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، اور ان کو حضرت نے شاگرد بنایا۔ آج دنیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کا نام لیتی ہے، بخاری کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ بخاری کے راویوں میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن مسلم القانبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہارے گناہ جو ہوئے ہیں نا، اللہ ان کو چھپا کے ان پہ پردہ بھی ڈال دے گا۔ کتاب التوابین ہے ابن قدامہ کی رحمہ اللہ، لکھا ہے حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار جس کے گناہوں کی وجہ سے زمین پہ قحط پیدا ہوا، بارش رک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فرمایا پوری قوم کو لے کے باہر نکل جائیے، رو رو کے دعا کیجئے، گڑ گڑائیے۔ حضرت پوری قوم کو لے کے نکلے، اللہ نے فرمایا اس پوری قوم میں، اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار ہے جس نے زندگی بھر ایک نیکی نہیں کی، اسی کی وجہ سے بارش بند ہے، اس کو نکال دیجئے یہاں سے، مجمع سے اعلان کر دیجئے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ اعلان ہوا اور پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اس مجمع میں ایک گناہگار ہے، اسے اپنے گناہ کا خود پتہ ہے، جس نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی، وہ مجمع سے نکل جائے تب بارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ گناہگار سمجھ گیا، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، پکڑا جائے گا، ابھی توبہ کرتے ہو، روتا ہے، شسکیاں نکلتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ساتھ والے کو پتہ چل جاتا ہے، دل ہی دل میں کہہ رہے اے اللہ آج تک گناہ کیے تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج کیوں ذلیل کرتا ہے؟ میں اپنے دل کی اصلاح کر دیتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج عزت رکھ دے، معاف کر دے، ذلیل نہ کر، رسوا نہ کر، ورنہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، آج تو معاف کر دے، میری توبہ قبول کر دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ بارش شروع ہو گئی، مجمع سے کوئی فرد نہیں نکلا، حضرت نے فرمایا اللہ پوری قوم میری طرف دیکھ رہی ہے، آپ نے تو فرمایا تھا یہاں سے وہ بندہ نکلے گا، فرمایا ہاں وہ گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، لیکن اب گناہگار نہیں رہا، اب توبہ کر کے میرے ساتھ اس کی صلح ہو چکی ہے، دوست بن گیا ہے۔ اللہ نام تو بتا دیجئے نا، وہ ہے کون سا؟ چند لمحے پہلے بدبخت، ابھی چند لمحے بعد نیک ہو گیا، سعادت مند بن گیا، بتائیے ہے کون؟ فرمایا کہ نہیں، اگر تمہیں بھی بتا دوں اس کا راز نہیں رہے گا۔ ایک آدمی کے سامنے بھی اگر اس کی خبر آ گئی نا، کسی کے سامنے تو راز کھل گیا نا، نہیں صلح ہو چکی ہے، بس دوست بن گیا ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اب مالک بن دینار کو دیکھیے رحمہ اللہ کو، شراب، ساری زندگی شراب پیتے رہے، 2 سال کی بچی ہے، اور اس واقعے کو زہرۃ الفاتح امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے زہرۃ الفاتح کتاب میں لکھا، کتاب التوابین میں ابن قدامہ نے لکھا، اللہ اکبر کبیرہ، گناہوں کی زندگی ہے، عیاشی ہے، شراب، دن رات، اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، 2 سال کی بچی ہے، 2 سال کی، نہ بول سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، باپ محبت سے گود میں بٹھاتا ہے، جب شراب کا جام آتا ہے وہ بچی ہلا دیتی ہے، وہ کپڑوں پہ گر جاتا ہے، باپ مسکرا دیتا ہے کہ معصوم بچی ہے، خیر ہے، پھر لے آؤ، پھر
بچی ہلتی ہے وہ گر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ، نہیں، 2 سال کی یہ معصوم کلی اللہ نے واپس لے لی، بچی کی موت واقع ہو گئی۔ ایسا اثر دل پہ پڑا، لیکن کبھی کبھار دل پہ جو غفلت کے تالے پڑ جاتے ہیں ان کو اللہ ہی ہدایت سے کھول دے تو کھل سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اور زیادہ نشہ شروع کر دیا، شراب شروع کر دی تاکہ غم بھول جاؤں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے غم بھول جاتے ہیں، اور شاید موسیقی کی وجہ سے روح کی غذا ہمیں ملتی ہے، اور شراب نوشی کی وجہ سے غم بھول جاتے ہیں۔ نشے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، غموں سے دور نہیں ہوتا، غموں کی دلدل میں اور پھنستا ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہیں، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر وحی تو نہیں آئے گی نا، اصلاح کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے وارث موجود ہیں، لیکن جو کتاب اللہ کی طرف نہ آئے، جو مسجد کی طرف نہ آئے، جو کبھی خیر کی مجلس میں شریک ہی نہ ہو، تو مجھے بتائیے اس کو ہدایت کیسے دی جائے؟ اور ہدایت اتنا سستا سودا تو ہے نہیں کہ ہمیں پسند نہ ہو اللہ اٹھا کے زبردستی جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ مختلف طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ خواب دیکھا قیامت قائم ہے، اور اس قیامت کے اندر ایک اژدہا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور یہ بھاگ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ایک بزرگ شخصیت سفید لباس میں سفید عمامے کے ساتھ جا رہی ہے۔ بابا جی انقذنی، مجھے بچا لیجئے مجھے بچا لیجئے۔ بابا جی کہنے لگے رو کر، میں بہت کمزور ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، بہت کمزور ہوں، لیکن اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، دوڑو اس کی طرف۔ یہ دوڑ کے اس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں۔ یہ چاندی کی پہاڑی ہے جس پہ یاقوت، زمرد، قیمتی موتی، سونے کے دروازے، اور اس پر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ بابا، دوڑ کے آ جاؤ۔ اور ایک بچی، خوبصورت بچی، نور کے ایک شگاف سے نکلتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ میری وہ 2 سالہ بچی ہے، اڑ کے میرے طرف آ جاتی ہے۔ بابا آ گئے، جلدی بھاگ کے آ جاؤ۔ اور وہ اس سانپ سے مخاطب ہو کے کہتی ہے بھاگ جا۔ یہ اگرچہ خواب ہے، لیکن ایمان والے کو کبھی کبھار خواب میں بشارت بھی دی جاتی ہے، کبھی تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مومن کا صحیح سچا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی وحی کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی آئی، بابا میں کہتی تھی توبہ کیجئے، شراب نہ پیئیں، آپ شراب پیتے ہیں نا آج، دیکھا آپ نے؟ بیٹی یہ اژدہا کون تھا؟ یہ آپ کے برے اعمال تھے جو اژدہے کی شکل میں آپ کے پیچھے آئے۔ اور بابا آنکھ کھول دیجئے، آج بھی وقت ہے، ورنہ قیامت میں ایسا منظر حقیقت میں سامنے آنے والا ہے۔ یہ بابا جی کون تھے کمزور؟ یہ آپ کے وہ نیک اعمال تھے جو انتہائی کمزور تھے، نہیں بچا سکے آپ کو۔ آنکھ کھول دیجئے۔ آنکھ کھلی، اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور آج جب ہم نام لیتے ہیں اولیاء اللہ کا، کہتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر اللہ نے سینے میں قرآن محفوظ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں۔ ایک موقع پر ایک عیسائی نے چیلنج کیا، آؤ مسلمان اپنا قرآن لے کر آؤ، میں اپنی انجیل لے کر آتا ہوں، سب کے سامنے آگ میں ڈالیں گے، حقیقت کا پتہ چلے گا۔ تو یہ مالک بن دینار ہی تھے، یہی شخص تھا شراب پینے والا، آج بدل گیا۔ کہنے لگا ہاں ہاں اے عیسائیوں کے راہب اور عالم، قصور اللہ کی کتاب کا نہیں ہے کہ میں قرآن کو لاؤں اور تو اپنے ساتھ انجیل کو لے کر آئے، یا کوئی اور اٹھے وہ تورات کو لے کر آئے۔ اللہ کی کتاب کا کیا قصور ہے؟ حق دیکھنا ہے تو وہ تو ہمارے سینے میں ہے۔ میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، ایمان ہے، تمہارے پاس عیسائیت کی دولت ہے، آؤ ہم آگ میں کودتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔
دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، وہ بھاگ گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، اور وہاں جو مجمع تماشا دیکھنے آیا تھا سب کی زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بندے کا دل بدل جائے، ایک بندہ توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ آج اعلان ہے توبوا الی اللہ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اس دن سے پہلے اپنی آنکھیں کھول دو، اپنا دل کھول دو، اپنے دل کے دریچے کھڑکیاں دروازے کھول دو، اپنا دماغ کھول دو۔ آج بھی نمازیں ہو رہی ہیں، آذانیں گونج رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس آذان کے سائے میں بیٹھا ہوا رمضان المبارک میں تاش کھیل رہا ہے، یہ لوڈو کھیل رہا ہے، یہ موبائل میں گیمیں کھیل رہا ہے، یہ اللہ اکبر کی عظمت کو نہیں سمجھتا۔ یہ ہندو نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے، یہ کلمے کا دشمن نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میری امت کے جوانوں بوڑھو مردوں عورتوں، تخلقوا باخلاق اللہ تمسکوا بدین اللہ، اللہ کے اخلاق اپنا لو، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام کر ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ وہ جو دین کا خادم بننا تھا وہ بیوی کا خادم بنا ہوا ہے، اولاد کا خادم بنا ہوا ہے، ان کے لیے حرام و حلال جمع کر رہا ہے، ان کا کیا مستقبل بنے گا؟ ارے ان کے مستقبل کے مالک تم نہیں ہو، ان کی زندگی کا چراغ ابھی اللہ بجھا دے، ابھی اللہ بجھا دے، تم روک سکتے ہو؟ رات ہی کو میں کہہ رہا تھا یزید بن عبد الملک اموی خلیفہ گزرا ہے، نوجوان خوبصورت، چہرے سے ایسے جیسے روشنی ابل رہی ہو، زندگی میں صرف ایک دن راحت اور سکون کا گزارنا چاہتا تھا جس میں کوئی غم نہ ہو، پورے دن میں کوئی غم نہ ہو۔ اپنی محبوب باندی لبابہ کو ساتھ لیا، وزراء مشیرین سپاہیوں سے کہا آج ہم سرکاری باغ میں شاہی باغ میں گھومیں گے ٹہلیں گے، میں اور میری یہ محبوبہ باندی ہوگی، ہمارے بیچ میں کوئی خبر نہ سنانا، اچھی خبر ہو بری ہو اپنے پاس رکھنا، ہم ایک دن اس حال میں گزارنا چاہتے ہیں، خوشی سے اور غموں سے دور چاہتے ہیں۔ گئے اپنے ہاتھ سے کھجور وہ انگور کا ایک تازہ خوشہ توڑا اور اپنی اس محبوبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور بڑے نخرے کے ساتھ انگور کا دانہ توڑ کے اوپر پھینکتا ہے اور نیچے وہ اپنے منہ سے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ ایک دانہ اچھالا، وہ سیدھا آیا محبوبہ کے منہ میں اور اس کے حلق میں اٹک گیا، بڑی کوشش کی نہیں نکلا، چیخا چلایا، جب تک سپاہی وہ تو دور کر دیے گئے تھے، جب تک وہ آتے۔ آج زندگی کا سب سے پیارا اور حسین اور پرسکون دن گزارنے والا شخص زندگی کا سب سے غموں سے بھرا ہوا مشکل دن گزار رہا ہے۔ محبوبہ اپنے ہاتھوں سے مر گئی اور اس کی محبت میں پاگل ہوا، صرف 5 دن زندہ رہا، 5 دن کے بعد موت کے منہ میں چلا گیا۔ جہاں ہم خوشی چاہ رہے ہیں خوشی وہاں نہیں ہے، خوشی ہے اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ دین اسلام کی طرف، اس آغوش میں آ کے دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ محبت کا کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے۔ جس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اس کی خوشی ہمیں بھی عطا فرمائے، جس عمل سے اللہ کی رضا ہوتی ہے اللہ اس کے لیے ہمارے دل بھی کھول دے اور اللہ ہمارے دلوں سے زنگ کو دور کر دے اور اس میں نور ہدایت بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔